ضلع دیامر میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے جاں بحق ڈاکٹر مشال کے 3 سالہ بیٹے کی لاش بھی مل گئی ہے۔ ڈاکٹر مشال اور ان کے دیور کی لاشیں آج لودھرا پہنچائی جائیں گی۔ بابو سر کے قریب نالے سے اب تک 6 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق صاحب سے۔ بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کا۔ اب تک کہاں راستے کلیئر کیے جا چکے ہیں؟ لاپتہ سیاحوں کی تعداد کتنی ہے؟ کچھ بتا سکیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں جو افسوسناک سیلابی ریلوں کی وجہ سے افسوسناک واقعات پیش آئے، خاص کر ضلع دیامر کے حدود میں شاہراہ بابو سر پہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہاں پہ ریسکیو اور سرچ دونوں آپریشن جاری تھے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ہدایت کی روشنی میں۔ اس کے بعد جو جتنے بھی لوگ پھنسے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے وہاں سے نکالا، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہے، کہیں پہ بھی کوئی ٹورسٹ پھنسا ہوا نہیں ہے، ان کو ایکسیس والی جگہ پہ اور محفوظ مقامات تک شفٹ کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک سرچ آپریشن کی بات ہے، بابو سر کے شاہراہ کے اوپر جب سیلابی ریلے آئے تو کہا یہ جا رہا ہے شاہدین کے مطابق بھی کہ 10 سے 15 لوگ جو ہے وہ ریلوں میں بہہ گئے تھے۔ ان کے حوالے سے وہاں پہ گورنمنٹ نے سرچ آپریشن کا آغاز کیا تھا، جو اب بھی جاری ہے اور مزید بھی جاری رہے گی۔ اس سے ٹوٹل 5 ڈیڈ باڈیز کل تک نکالی جا چکی تھی، جن میں سے ایک لوکل تھا جہاں لوکل مقامی سطح پر اس کی تدفین ہوئی۔ 4 جو لاشیں تھیں ان کو میتیں جو ہے وہ متعلقہ ان کے آبائی گاؤں روانہ کر دی گئی تھی کل، جن میں ایک دو لودھرا کی تھی، ایک خاتون ڈاکٹر تھی، اور اس کے علاوہ ایک منڈی کے 2 ڈیڈ باڈیز تھی، ان کو بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈاکٹر مشال کا جو ننھا بچہ تھا، معصوم بچہ عبد الحادی، اس کی میت رات کو ریکور کی جا چکی ہے اور RHQ ہاسپٹل چلاس شفٹ کی گئی تھی، جہاں سے ان کی جو لواحقین ہیں وہ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اب ان کو وہ ڈیڈ باڈی میت جو حوالہ کر دی جائے گی اور وہ بھی آبائی گاؤں روانہ کر دی جائے گی۔ جہاں تک سڑکوں کی بات ہے تو وہاں پہ شاہراہ بابو سر اور نران جو ہے وہ بابو سر کے مقام پر 10-11 مقامات پر بند ہیں، وہاں پہ ان کی بحالی کا کام جاری ہے۔ جبکہ کراکرم ہائی وے، جس کو شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں، یہ سڑک اور ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیوں کے لیے کھلی ہے، یہاں سے مختلف لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ اور ایڈوائزری یہ ہے کہ ہم نے کہا گیا ہے کہ جب تک گلگت بلتستان کے حالات معمول پر نہیں آتے، بارشوں کا موسم تھم نہیں جاتا، سڑکوں کی بحالی نہیں ہوتی ہے، کوئی ٹورسٹ وہاں پہ سفر نہ کریں۔ اس حوالے سے مختلف پوائنٹس پہ، 0 پوائنٹ پہ اور اوپر بابو سر ٹاپ کے اوپر بھی لوگوں کو روکا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ واپس جائیں۔ اور اس وقت لوگ آ بھی نہیں رہے ہیں، بہت کم تعداد ہے، لیکن گلگت بلتستان کی جو رہائشی ہے وہ یہاں سے سفر کر رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ اچھا فیض صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے مواصلاتی رابطوں کی اب تک کیا صورتحال ہے، اور یہ انتظامات پہلے سے موجود تھے؟ NDMA کی جانب سے پہلے ہی الرٹ دیا جا چکا تھا کہ صورتحال اس دفعہ کو زیادہ گھمبیر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، تو انتظامات پہلے سے مکمل تھے ان چیزوں پہ؟ نہیں، اس طرح تو نہیں تھا، لیکن گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے ڈیزاسٹریس علاقہ ہے، یہاں پہ جو 28,000 مربع میل کا پھیلا ہوا علاقہ، جہاں پہ 97% پہاڑ ہے، 97% پہاڑ ہیں، ماؤنٹینز ہیں، اور ان ماؤنٹینز کے اندر بھی وہ گھاٹیاں ہیں، وہ وادیاں ہیں۔ جب بھی بارش ہوتی ہے سیلاب آتے ہیں، زلزلے ہو پتھر گرتے ہیں، برف باری ہو تودے گرتے ہیں، یہ تو سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ البتہ یہ تو کہا گیا تھا کہ وہاں بارشیں ہو رہی ہیں، احتیاط ضرور کریں، لیکن ان بارشوں کے نتیجے میں پہلی دفعہ جس طرح کے سیلابی ریلے طوفانی شکل میں آئے ہیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس میں یقیناً کلائمیٹ چینج کا بھی، گلوبل امپیکٹ کا بھی اور نیچر کا بھی ہے۔ جس نیچر کے ساتھ انسان چھیڑے گا وہ نیچر ریونج تو لے گا، یہ تو صورتحال ہے وہاں پہ۔ حکومت نے بھی کہا تھا احتیاط کریں بارش ہو تو، لیکن احتیاط کیسے کریں جب وہ سڑک سے گزر رہے ہیں، اچانک لمحوں میں بارش آتی ہے اور لمحوں میں وہ بہا کے لے کے جائے، یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اور اس طرح کی صورتحال کے اندر جس طرح گلگت بلتستان گورنمنٹ نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے رسپونڈ کیا ہے، ریسکیو کیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو سرچ آپریشن ہے اور جس طرح ہیلی کاپٹرز کے ذریعے افواج پاکستان کے ذریعے گلگت بلتستان اسکاؤٹ نے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے، ریسکیو 1122 نے انتہائی قابل دید، اور خاص کر مقامی لوگوں کا جو رویہ تھا مہمان نوازی کا، انہوں نے اپنے دل کھولے، ہوٹل کھولے، اپنے گھر کھولے لوگوں کے لیے، یہ بہت مثالی ہے۔ اور یقیناً قوموں پہ کرائسس آتا ہے، لیکن اس کے بعد ان قوموں کا جو رویہ کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ اچھا فیض اللہ صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے اب تک جو گلگت بلتستان میں نقصانات کا اندازہ لگانا شروع کر دیا گیا ہے کیا؟ اس حوالے سے بتانا چاہیں گے۔ اور دوسری جانب ان تمام چیزوں کے بعد یقینی طور پر بجلی کا نظام متاثر ہوتا ہے، پھر مشینری وہاں پر پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، فضائی آپریشن تو آپ نے بتایا ریسکیو
ऑपरेशन किस तरह से किया गया, इन तमाम चीज़ों पे जो हुकूमत है वो क्या इक़दाम करे, इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे? नहीं, हुकूमत को खुद भी आप हुकूमत के लिए ऑपरेशन में मसाइल आ रहे हैं। देखें, कभी सड़कें बंद होती है, कभी ऊपर से और तोड़े आते हैं, बारिश हो जाती है, तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मसाइल थे, वो अल्लाह के फजल से हमने मुकम्मल किया। अब सर्च ऑपरेशन में भी कुछ इशूज है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये अरबों में नहीं बल्कि खरबों में गिलगित बल्तिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, घर तबाह हुए। अब ये जो अजाला है, ये वफाकी हुकूमत की जानिब ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल इस मामले पे नोटिस भी लिया है, जो कि खुशाइन है, हम खुशाइन समझते हैं। और हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि ग्रांट एंड एड पे चलने वाला प्रोविंस है, इंतजामी सूबा है, वो वफाकी ग्रांट के बगैर नहीं चल सकता। वफाकी ग्रांट एक ऑक्सीजन का काम करता है वहाँ पे। इस वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत ज्यादा ताउन की दरकार है, और हम पुरुमीद है कि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद इंशाल्लाह एक माकूल किस्म का ग्रांट गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबी तबाहकारियों पर, वहाँ के लोगों के नुकसानात पर और वहाँ के सड़कों के और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए ग्रांट की मंजूरी देंगे, ताकि हम इस बहरान से निकल सकें। ठीक है फैजुल्लाह साहब, आगे मुस्तकबिल में इस तरह के जो भी आफात आती हैं, जो भी परेशानी आती हैं, उससे निपटने के लिए कोई प्लानिंग पे अब काम शुरू किया जाएगा? क्योंकि ये नुकसानात तो फिर यकीनी तौर पे अगर इस तरह से बिगड़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मजीद बिगड़ रहे हैं, तो आगे भी इस तरह का खदशा ज़ाहिर किया जा सकता है। क्या प्लानिंग हो सकती है? इस पे इंशाल्लाह हम अपनी प्रिकॉशन पेशगी में इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि इन बहरान से फ्यूचर में हम निकल सके, और अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। हम ग्लोबल वार्मिंग के हवाले, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी वेल अवेयर करने की कोशिश करेंगे। नई प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाएंगे, डिफॉरेस्टेशन को रोकने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। तो इंशाल्लाह इस पे हम तो अपने तौर पे काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे मुस्तकबिल की तस्वीर बहुत भयानक है। 8,000 ग्लेशियर्स है वहाँ पे, और अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से इकदाम नहीं उठाए गए वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं, नेशनल और ग्लोबल सतह पे एक थ्रेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फराग साहब, तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।